अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। वैसे तो इमरान खान मास्क बहुत ही पॉपुलर हुआ है, इतना पॉपुलर कि 313 रुपए पर यूनिट मास्क की जो प्राइस थी वो जंप करके 1500 तक जा पहुंची। एक ही दिन के अंदर 10 लाख मास्क फरोख्त हो गए। साथ ही साथ इस पॉपुलैरिटी में किरदार नौजवानों का भी है। अब नौजवानों ने इमरान खान का मास्क पहनकर नए अंदाज से मुहिम चलाना शुरू कर दिए। ये कहां पर हुआ है, ये वाकया कहां पर हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसका इंपैक्ट क्या है, कितना वायरल हो रहा है, इसकी डिटेल शेयर करूंगा। दूसरा, आज यौम पाकिस्तान है। आज यौम पाकिस्तान के मौके के ऊपर वैसे तो बड़ी बड़ी तकारीब हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन साथ साथ अडियाला जेल के अंदर से भी एक पैगाम आया है इमरान खान साहबा। वो पैगाम क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे साफ़ी बरादरी के हजरात हैं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कप्तान चप्पल बनाने वाली एक शख्सियत है, इन सब को सदारती एजाज़ात से नवाजा गया है। वो कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनको सदारती एजाज़ात से नवाजा गया है, इसकी डिटेल्स शेयर करूंगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिक्स का एंड क्या होने जा रहा है। मामला शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज खान से बाहर निकलकर डेवलपिंग पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, या फिर इस बजट के बाद दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। आज के व्लॉग में ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहली जो टॉप स्टोरी है मैं शेयर करता हूं आपके साथ। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से कौम के लिए पैगाम भेजा है। अडियाला जेल से यौम पाकिस्तान के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। इमरान खान साहब, अडियाला जेल से खुसूसी पैगाम। हमारा अहद है कि गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, न दस्तूर की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और कौम की हकीकी आज़ादी से कम किसी शय पर मुतमईन होंगे। इमरान खान, यौम पाकिस्तान के रोज आज पाकिस्तान को बानियाने पाकिस्तान के तस्वुरात और फरामीन की रोशनी में दस्तूर और कानून और फलाह और तरक्की से आरास्ता एक जमहूरी रियासत की सूरत में ढालने के आज़म का इरादा करते हैं इमरान खान। आज जबकि यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के अंदर परेड मुनक्किद की गई इस्लामाबाद में, यौम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब की गई हैं, तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अडियाला जेल के अंदर से ये पैगाम भी एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। इमरान खान की अवाम और कौम में मकबूलियत क्या है, उसका मजहर वैसे हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देखते हैं। कभी सोशल मीडिया के ऊपर कोई एक जुमला कह के देखे, उसको रिटेलिएशन में जवाब आता है, वो देख लेते हैं। फिर उनको वैसे कोई कुछ कहकर देख ले तो अवाम 8 फरवरी की सूरत में बाहर निकलती है और फिर अवामी ताकत का मुजाहरा करते हुए ये बता देती है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। अवाम जवाब देने में मुक्तदर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। माना जाए ना माना जाए वो अलग मैटर है। ये आईनी मामला नहीं है, ये एक यकसर मुख्तलिफ मामला है। आइन के मुताबिक तो ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। इसको ये किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, इसको समझने की जरूरत है। अब वो कितने पॉपुलर हैं, इसका इजहार मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अंदाज से लोग कर रहे हैं। कभी पिंडी स्टेडियम में इमरान खान साहब का मास्क पहनकर लोग आ जाते हैं, नौजवान आ जाते हैं और नारे लगना शुरू हो जाते हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। कभी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर अवार्ड सेरेमनी में या कॉन्वोकेशन में एक सूबे की वज़ीर आला को नहीं आने दिया जाता या आने से रोका जाता है, ये कह करके नौजवान बहुत बिफरे हुए और वहाँ न्याजी ले गया बाजी के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। और फिर कहीं कराची जैसे सख्त तरीन हालात के इलाके में, जहां पर जब एक सियासी कुव्वत का मामला शदीद संगीनी का मजहर था, तो वहां पर बोरीबंद लाशें भी मिला करती थी। वहां पर लोग मास्क पहनकर, ये कुछ मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूं, मैं वीडियो पूरी नहीं चला सकता, मास्क पहनकर पब्लिक में निकलते हैं और 6, 7, 8 दोस्त हैं और उन्होंने एक डिफरेंट किस्म की मुहिम चला रखी है। इस मुहिम में रिलीज इमरान खान हैशटैग है इनका और 6-7 हैशटैग्स हैं। और फिर ये इमरान खान साहब के मास्क लगाकर मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा करते हैं। उनको ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक की जानिब से।
تو یہ ڈیولپنگ پالیٹکس ہے. ابھی میں یہاں پر کھلے عام ایک چیز کا چیلنج کرتا ہوں. کھلے عام چیلنج یہ ہے کہ اسی طرح کے ماسک پہن کر آپ نواز شریف صاحب کے پبلک کے اندر چلے جائیں, اسی طرح سے ماسک پہن کے آپ زرداری صاحب کے پبلک کے اندر چلے جائیں, اسی طرح سے ماسک پہن کے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پبلک میں چلے جائیں, اور اسی طرح سے عمران خان صاحب کے ماسک پہن کے بھی پبلک میں چلے جائیں. یہ اوپن اینڈڈ پبلک پول ہو جائے گا. 5 لوگوں کا ایک فلاک بنا لیں اور آپ کو لگ پتا جائے گا کس کے لیے محبت ہے اور کس کے لیے لعن طعن ہے. معذرت کے ساتھ حالات بالکل ایسے ہی ہو رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس والے پارٹ کو لے کر, آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں 2 عدد تصاویر دکھا رہا ہوں. ایک تصویر ہے عمران خان صاحب کی اور دوسری تصویر ہے شاہد آفریدی کی. 1 word فار شاہد آفریدی اینڈ 1 word فار عمران خان. کامنٹ کے اندر آپ نے لکھنا ہے عمران خان کے لیے کوئی ایک لفظ, شاہد آفریدی کے لیے کوئی ایک لفظ. آپ سے گزارش ہے کہ یہ ضرور کیجئے گا تاکہ میں گیج کر سکوں کہ ریاکشن کیا ہے پبلک کا. اٹس اے مسٹ, آپ سے گزارش رہے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان 4 بڑی شخصیات کے ماسک پہنا کر آپ پبلک میں نکال دیں, پبلک ان جنرل کسی بھی مارکیٹ میں نکال دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کی محبت, والہانہ محبت, انسیت, شفقت اور پھر لگاؤ کس کے ساتھ ہے, کس شخصیت کے ساتھ ہے. تو حالات بتا دیتے ہیں خیالات کی سنگینی کو, خیالات بتا دیتے ہیں حالات کی سنگینی کو. اٹس اے وائس ورسا کائنڈ آف اے پروسیس. تو ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں, جو چاروں شانے چت ہو چکے ہیں, وہ مخالفین کس طرح سے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا کہ جب تک عمران خان ہے اس وقت تک مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا, ان کا وجود ہی پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہٹلر کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی شخص کے وجود کو اپنا مقابل نہیں مان سکتا تھا. یہ دور فرعونیت اور شدادیت میں بھی ہوتا تھا کہ وہ کسی شخص کو اپنا ہم پلہ نہیں مانتے, خدائیت اور ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھتے تھے. یہ دور ہم بھولے نہیں ہیں. یہ دور کربلا میں بھی دیکھا گیا جہاں حسینیت کے مد مقابل جو تھا وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے مختلف اور سب سے طاقتور شخص سمجھتا تھا. تو یہ دور گزر جاتے ہوتے ہیں. کسی کے وجود کے خاتمے کی بات کوئی پڑھا لکھا پولیٹیکل شخص کر نہیں سکتا ہے, کوئی بھی ہو, اینی ون ایلس. مقابلہ کرو میدان کے اندر یار, پولیٹیکل پار سے مقابلہ کرو, بیانیہ بناؤ. ہمارے پاس پورا لینڈسکیپ ہے, پورا فلور ہے, اڑا کے رکھ دو. ہم دیکھیں گے اگر تم سچ بول رہے ہو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم ساتھ دیں گے بھائی. لیکن معاملہ سارا یہ نہیں ہے. اب اینڈ یہ ہے کہ جب آپ ووٹ سے ہار رہے ہیں, رانا صاحب ہار چکے ہیں, ایوری بڈی نوز, میاں جاوید لطیف صاحب ہار چکے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہار چکے ہیں. اب جو ہارا ہوا بندہ ہے وہ ایسے نہیں تو کیسے جگہ بھی تو بنانی ہے, تو پھر وہ وجود کے خاتمے کی بات کرتا ہے. یہ بات انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی کی تھی, یہ بات انہوں نے اب بھی کی ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ بہت مختلف ذرائع سے آ رہا ہے. مختلف لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, جیسے آفریدی صاحب نے حال ہی میں کامنٹ کیا, اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برداشت جو ہوتی ہے نا, برداشت, ایک دوسرے کا باہم برداشت کا رویہ, یہ قوموں کو, معاشروں کو پروان چڑھاتا ہے. اس سے نسلیں سنورتی ہیں, اس سے نسلیں بگڑتی نہیں, سنورتی ہیں, بہتر ہوتی ہیں. اختلاف رائے تو حسن ہے. جمہوریت تو ویسے نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر, ایک ہائیبرڈ قسم کی جمہوریت ہے. اگر اختلاف رائے, ایکسیپٹیبلٹی, وقت کے اوپر اخلاقی طور پر اپنی ہار کو ماننا, شکست کو ماننا اور دوسرے کو ویٹ دینا, یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. یہ اچھے معاشروں میں ہوتا ہے, شاید ہمارے ہاں اس کا کوئی کلچر نہیں ہے, ناپید ہے. تو کیا کر سکتے ہیں. آج یوم پاکستان ہے جی. یوم پاکستان کے موقع کے اوپر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے تمام جوانوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ان کو بہت بہت سلام. پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے تمام صحافیوں کو بہت بہت سلام. پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل لیجٹمیٹ پرائم منسٹرز جنہوں نے پاکستان کو پروان چڑھانے اور ترقی دلانے کی کوشش کی, ان کو بہت بہت سلام. پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو اقوام متحدہ کی اسلامو فوبیا کے معاملے کے اوپر ایک زبردست سٹانس لینے پر بہت بہت سلام. پاکستان کے عوام کو اپنے ووٹ اور آئین کا تقدس بحال رکھنے کے لیے 8 فروری کو نکلنے کے اوپر بہت بہت سلام. تو یہ سلام پیش کرنا بنتا ہے. اب آج کا معاملہ یہ ہے کہ آج بہت بہترین قسم کی تقاریب کا انعقاد کیا گیا. سب سے میری طرف سے بھی میں بھی سلیوٹ پیش کرتا ہوں تمام عوام پاکستان سے لے کر ہر اس
ادارے میں موجود تمام محب وطن پاکستانیوں کو جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ آج مختلف شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا ہے، میں کچھ نام لے دیتا ہوں۔ مرزا اختیار بیگ صاحب کو قومی ایوارڈ سے نوازا گیا، چیف سیکریٹری پنجاب کو بھی صدارتی ایوارڈ مل گیا، مفتی منیب الرحمان کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، شمع جنیجو صاحبہ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، سینئر صحافی عرفان صدیقی صاحب کو صحافتی خدمات پر حکومت کا صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ہمارے بہت سارے تحفظات بھی ہیں، لیکن اپنی اپنی چوائسیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی حفظ و مان رکھے، ان کے لیے بھی دو دو چار چار تالیاں، بھلے جیسے بھی ہیں، الٹے ہاتھوں سے بجا دیں لیکن تالی بجا دیں۔ آگے آ جاتے ہیں، جو پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ رمضان ڈیفائننگ ہوگا، رمضان کا ختم ہونا اور پھر اس کے بعد نئے منتھ کا سٹارٹ ہونا ڈیفائننگ ہوگا۔ ویسے تو اپریل کے فرسٹ ویک سے شروع ہو جائے گا کام، لیکن رمضان کے فوراً بعد بہت تیزی سے ہوگا۔ کیا کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ معاشی طور پر ویسے ہی ڈگر پہ نہیں آ رہے، شاید اور مشکلات اور خطرناک قسم کی مشکلات عوام کے لیے ہوں۔ سیاسی طور پر ہم سٹیبل نہیں ہیں، پولیٹیکلی وی آر ناٹ سٹیبل۔ اس کی سٹیبلٹی صرف ایک چیز سے ممکن ہے، جب ووٹ کا تقدس پامال ہونے سے بچایا جائے اور ووٹ کو عزت دی جائے۔ لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ شہباز شریف صاحب ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب ملک سے باہر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مزید گرفتاریاں، چھاپے، پکڑن پکڑائی کا کھیل بڑھتا رہے گا۔ بجٹ تک یہ معاملہ شاید تھوڑا سا سلو ڈاؤن رہے، لیکن بجٹ کے بعد اور بڑھے گا۔ حکومت کے خلاف بھی دمادم مست قلندر کی تیاری دوسری طرف سے کی جا چکی ہے۔ تو حالات جو ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ اتنی جلدی کسی ڈگر، کسی کروٹ سٹیبل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ عوام پاکستان جو ہے وہ اپنی جو آئینی پار ہے اس کا استعمال کرے، اور پھر جن کے پاس پار ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ سمجھیں، خاص طور پہ جو ایوان وزیر اعظم میں لوگ بیٹھے ہیں، کہ یار سب کو لے کر ساتھ چلنا ہے۔ جو بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، اور غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو بھی ماننا ہے، غلط ہے تو غلط ہے، درست ہے تو درست ہے۔ فارم 47 اور 45 کی تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کون درست ہے کون غلط ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔